السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ سامعین محترم، میرے ناظرین کرام، آج کے اس درس میں آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 76 سے لے کر 80 تک آپ کے سامنے پڑھی جائے گی اور اس کا ترجمہ آپ کو سنایا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ سامعین کرام، یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 76 سے لے کر 80 تک میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اب اس کے ترجمے کی طرف آتے ہیں۔ یہ آیت نمبر ہے 76۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب ملے وہ ان لوگوں سے جو ایمان والے ہیں، قَالُوا آمَنَّا، ان سے کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے، جس طرح آپ ایمان لائے ہم بھی آپ کی طرح اللہ پر ایمان لائے ہیں۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب ان کا کوئی آدمی دوسرے کے ساتھ علیحدہ ہوا، قَالُوا، انہوں نے کہا، أَتُحَدِّثُونَهُمْ، کیا تم ان سے باتیں کرتے ہو، کیا ان کو باتیں بتلاتے ہو تم، بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، جو اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دیا ہے تمہارے لیے، بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، جو تم پر بات ہے نا ساری اللہ نے واضح کر دی ہے یہ تمہارے بات، کہ ان کو کہتے ہیں ہم ایمان لائے حالانکہ ایماندار نہیں ہے۔ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ، تاکہ وہ تمہارے ساتھ جھگڑا کریں اس کے ساتھ، عِندَ رَبِّكُمْ، تمہارے رب کے پاس، أَفَلَا تَعْقِلُونَ، پس تم کیوں نہیں سمجھتے۔ یہ ہے آیت نمبر 76۔ آگے ہے آیت نمبر 77۔ اولا یعلمون، کیا وہ نہیں جانتے، ان اللہ یعلم، بے شک اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، ما یسرون وما یعلنون، جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے کہ مومنوں کو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے حالانکہ ان کے سینے کے اندر، ان کے اندر ایمان نہیں ہے، جھوٹ بول رہے ہیں، ظاہر اور کرتے ہیں اور ان کے دلوں کے اندر اور ہے، وہ چھپا رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، ان اللہ یعلم، بے شک اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، ما یسرون، جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ آیت نمبر 78۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ،
ومنہم اور ان میں سے امیون، بعض کون ہیں؟ ان پڑھ ہیں، لا یعلمون الکتاب وہ نہیں جانتے کتاب کو، الا امانیہ مگر وہ ان کی آرزویں ہیں، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ اور بے شک وہ نہیں کرتے اس پر یقین، یعنی جو کتاب سے وہ جانتے بھی ہیں تو اپنی مرضی کے ساتھ، جو اللہ کی مرضی اور منشا ہے اس کے مطابق نہیں جانتے، کیونکہ اور نہیں ہے وہ الا یظنون مگر وہ گمان کرتے، یعنی ان کو یقین نہیں ہے۔ آگے ہے آیت نمبر 79، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے، یکتبون الکتاب جو لکھتے ہیں کتاب کو، بِأَيْدِيهِمْ اپنے ہاتھوں کے ساتھ، ثُمَّ يَقُولُونَ پھر کہتے ہیں هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ یہ اللہ کی طرف سے ہے، لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا تاکہ اس کے ساتھ حاصل کریں لے تھوڑی سی قیمت، فَوَيْلٌ لَّهُمْ پس ہلاکت ہے ان کے لیے، پس خرابی ہے ان کے لیے، بِمَا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ جو ان کے ہاتھوں نے لکھا، وَوَيْلٌ لَّهُمْ اور ہلاکت ہے ان کے لیے اور خرابی ہے ان کے لیے، مما یکسبون جو وہ لیتے ہیں، جو وہ کماتے ہیں۔ آگے ہے آیت نمبر 70، وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً وَقَالُوا اور انہوں نے کہا، لَن تَمَسَّنَا النَّارُ نہیں تمہیں چھوئے گی آگ، إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً مگر چند دن گنتی کے، قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا کہہ دیے ان سے، اے میں موسیٰ آپ ان سے کہہ دیں کہ اگر تم نے اللہ سے وعدہ لیا ہے، اللہ نے تمہارے ساتھ کوئی وعدہ کیا ہے، فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ تو اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کریں گے، ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون یا تم اللہ پر وہ چیز کہتے ہو جو تم نہیں جانتے۔ یہ آپ کے سامنے 76 سے لے کر 80 تک میں نے یہ 5 آیات ترجمے کے سامنے آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ تو سامعین اور سامعات، ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ آپ روزانہ جس کے پاس تھوڑا ٹائم ہے تو وہ ایک کلپ میرا سنیں جس میں 5 آیات ہیں، اور جس کے پاس زیادہ ٹائم ہے وہ میرے 2 کلپ لازمی روزانہ سنیں۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ قرآن مجید جو ہے نا آپ سامنے کھولیں، جو آیت میں کہتا ہوں وہ آپ دیکھیں اور پڑھیں اس کو، پھر اس کے مطابق ترجمہ سنیں، اور ساتھ آپ مترجم قرآن مجید بھی جو ہے نا لائیں، مترجم قرآن مجید لائیں، وہ بھی دیکھیں کہ جو میں آیات پڑھتا ہوں اور ترجمہ کرتا ہوں اس سے بھی آپ ترجمہ دیکھیں۔ جب قرآن مجید کا آپ ترجمہ پہلے قرآن کو غور سے پڑھیں گے، قرآن مجید کو، پھر ترجمے کو غور سے آپ سیکھ لیں گے، یاد کر لیں گے، پھر انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمارا سب کا سینہ کھول دیں گے۔ پھر ہم کوئی بھی، جیسے تفسیر ابن کثیر، یہ تفسیر کی کتاب ہے، قرآن مجید کی تفسیر کی کتاب ہے، وہ ہم جب کھولیں گے اس میں آیت پڑھیں گے، پھر تفسیر پڑھیں گے، وہ ہمارے سینے میں اترتی جائے گی، ہمیں اس کی سمجھ آتی جائے گی۔ سب سے پہلے قرآن مجید ترجمے کے ساتھ آنا چاہیے، بلفظ ہم دیکھیں تو مکتبوں کے اندر قرآن مجید ترجمے کے ساتھ مل جاتا ہے، اور اسی طرح ایک ایسا قرآن مجید بھی ملتا ہے کہ جس میں 3 ترجمے ہوتے ہیں، ایک حرف کا ترجمہ ہوتا ہے، پھر اس کا لفظی ترجمہ ہوتا ہے، اور نیچے با محاورہ ترجمہ، 3 ترجمے بھی ہیں۔ آپ ایسا قرآن مجید لیں اور رکھیں، اس سے بھی آپ یاد کریں تاکہ آپ کو قرآن سیکھنے کا طریقہ آ جائے، اور پھر جب کسی بھائی کو، بہن کو قرآن سیکھنے کا طریقہ آ جائے، پھر ڈیلی 10 آیات وہ روزانہ کرے اور مطالعہ کرے، اور آگے جو اگلے دن پڑھنا ہے اس کا پہلے مطالعہ کرے،
پھر یہ قرآن جب سینے میں اترے گا ترجمے کے ساتھ، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، پھر ہمارے ایمان زیادہ ہو جائیں گے۔ پھر دیکھیں جب قرآن ترجمے کے ساتھ آتا ہو، آپ نماز میں قرآن کا کوئی حصہ پڑھیں اور آپ کو پتہ چلے کہ ہم اپنے مالک و خالق کے ساتھ کیا باتیں کر رہے ہیں، ہمارا رب ہمیں کیا کہنا چاہتا ہے، یہ کلام اللہ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ اور اسی طرح میں نے نماز کے مسائل بھی شروع کر دیے ہیں۔ اور دعائیں، جب ہم گھر سے نکلتے ہیں تو رات تک سونے تک جو دعائیں ہیں ہم زبان سے دعائیں پڑھیں اور ہمیں اس کا ترجمہ بھی آتا ہو، اور اسی طرح ہم عبادت کریں، نماز پڑھیں، ہر حرف کا ہمیں ترجمہ آتا ہو، ہمیں پتہ چلے کہ ہم رب العالمین کو کیا رب العالمین کے سامنے التجا کر رہے ہیں، ہم کیسی کیسی دعائیں ہیں۔ ایک اور بات، اکثر بھائی نماز فرضی پڑھتے ہیں یا نوافل پڑھتے ہیں، فوراً ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرتے ہیں کیونکہ ان کو ترجمہ نہیں آتا، ٹھیک ہے نا۔ ایک بندہ صحت حاصل کرتا ہے، ایک بندہ بیماری سے شفا مانگتا ہے، ایک بندہ اولاد مانگتا ہے، ایک اولاد کے لیے دعا مانگتا ہے، ایک آدمی رزق مانگتا ہے، ایک آدمی استغفار کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جب آپ کو پوری نماز ترجمے کے ساتھ آئے گی تو آپ سوچیں گے یہ ساری چیزوں تو میں نے نماز کے اندر اللہ سے مانگی ہے۔ سورۃ فاتحہ کا ترجمہ دیکھیں، آگے جو قرآن پڑھیں گے، پھر رکوع کی دعا، سجدے کی دعا، پھر تشہد کی دعائیں، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود، اور آخر میں دعائیں جو تشہد کی ہیں، اور شروع میں ثنا ہے جو ہم پڑھتے ہیں، اور اللہم باعد بینی و بین خطایا۔ تو بھائیو، ہمیں یہ پوری نماز اگر ترجمے کے ساتھ آ جائے نا تو پھر نماز پڑھنے میں مزہ اور لذت۔ اگر آپ کی نماز لیٹ ہو جائے گی یا رہ جائے گی، آپ کو کتنا دکھ اور پریشانی ہوئے گی کہ میں نے اللہ کے سامنے حاضری کیوں نہیں۔ اسی لیے بھائیو، جب اذان ہو جائے سب کام چھوڑ کر اللہ کے گھر میں حاضر ہو نماز پر۔ اور آخری بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں، ہم گھروں میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے نمازیں پڑھ رہے ہیں، نمازوں کا لطف اور نماز کے اندر جو خوبصورتی ہے وہ نہیں رہی۔ دیکھیں، اذان ہوتی ہے یا اذان سے پہلے ہم وضو بناتے ہیں، بنا کر مسجد میں جاتے ہیں، جو فرضی نمازوں سے پہلے جو سنتیں ہوتے ہیں وہ ادا کرتے ہیں، جو خالی وقت ہوتا ہے وہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اذکار کرتے ہیں۔ نماز کا ٹائم ہوتا ہے، پھر ہم جب تکبیر ہوتی ہے نماز میں شامل ہو جاتے ہیں، بڑے سکون کے ساتھ ہم نماز پڑھتے ہیں۔ نماز کے بعد پھر سنتیں ادا کرتے ہیں، نماز کے بعد کے اذکار کرتے ہیں۔ جو مسجد میں جا کر فرضی نماز کی جو نماز پڑھنے کا مزہ اور خوبصورتی ہے وہ گھروں میں نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو نفلی نماز ہے، فرضی نماز سے پہلے اور بعد کی جو سنتیں ہوتی ہیں، یہ اس کو نوافل کہہ رہے ہیں، یہ سنتیں کہہ رہے ہیں، ان کو گھر میں ادا کرنے کا بہت زیادہ اجر ہے۔ اور جس کو ترجمہ آتا ہو پھر اپنے گھر میں جو فجر کی سنتیں پڑھ کر جائے، اور اسی طرح سارے نمازوں کی پہلے والی سنتیں پڑھ کر جائے گا، بعد والی گھر میں آ کر پڑھے گا۔ اگر کوئی کاروبار اور ڈیوٹی پر ہے، وہاں پر انتظام ہے تو وہاں پر پڑھے، اگر انتظام نہیں ہے تو پھر مسجد میں ہی پڑھ کر آ جائے، کیونکہ واپس آئے گا انتظام نہیں ہے تو وہ رہ جائیں گی۔ تو رہنے سے پہلے نہ پڑھنے سے بہتر ہے کہ پھر مسجد میں ہی پڑھ لے۔ تو بھائیو، جب عشاء کی نماز پڑھ کر واپس گھر آ کر 2 سنتیں اور پھر وتر پڑھے گا، اگر نیت ہے تہجد کی نماز پڑھنے کی، ان قرآن الفجر کان مشہودا، اللہ کہتے ہیں یہ جو قرآن ہے نا فجر کا، یہ اللہ کے سامنے حاضر ہوتا ہے۔ تو وہ بہترین لوگ ہیں میرے بھائیوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا چہرہ روشن ہو، آپ کے غم اور پریشانیاں دور ہو جائیں، فرضی نمازیں تو آپ سب پڑھتے ہیں بھائی اور بہن، جو بھی مسلمان ہے کلمہ گو ہے، فرضی نمازیں 5 نمازیں تو سبھی پڑھتے ہیں۔ آپ اپنے اوپر تہجد کی نماز لازم کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ پھر دیکھنا اللہ ایسی بہاریں آپ کے گھروں میں برکتیں اور آپ کی فرما بردار اولاد اور آپ کے اندر سکون قلب اور بیماری گھر سے کیسے بھاگیں گی۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، جب قرآن فجر کا اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، پھر اللہ ذوالجلال اپنے بندے کے اوپر رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔
اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.